اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی چیز کھو جائے تو کیا پڑھا جائے، کیا عمل کیا جائے، کس طریقے سے کیا چیز کی جائے۔ یقیناً روحانی دنیا میں اس کا کوئی خاص عمل ہوتا ہوگا۔ تو آج میں نے سوچا کہ چلیں آپ کو بتاؤں کہ روحانی دنیا میں واقعی ایک بڑا خاص عمل ہے کھوئی ہوئی چیزوں کو پانے کے لیے۔ تو آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آ سکے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ بھی کافی دفعہ ایسا ہوا، بلکہ آئے دن ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی چیز کھوتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ایسے مطلب یہ ہے کہ گم ہو جاتی ہے یا چھن جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ہم ان جو الفاظ ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا آج تک ہمیشہ سے ہی ایسا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس میں رہنمائی فرمائی اور بڑا آسان کر دیا معاملہ کہ ایک دم ساری چیز اسی وقت کھوئی ہوئی مل جاتی ہے۔ ناظرین، ابھی میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک واقعہ شیئر کروں آپ کے ساتھ۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ہمارا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کو ہم خود اسکول چھوڑنے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہوا کہ ہم گئے اسکول میں چھوڑنے کے لیے، تو مجھے نہیں پتہ تھا، تو میری مسز نے اپنی گود میں پرس رکھا ہوا تھا اور اس نے پیچھے والی سیٹ پہ بچے کو بٹھایا ہوا تھا۔ وہ اتری، جب اسکول میں ہم گئے تو گاڑی میں نے روکی، وہ اتری اور اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا، بچے کو اسکول بھیجا اور بھیجنے کے بعد خود آ کے بیٹھ گئی اور خود تھوڑی دیر کے بعد ہم گھر آ گئے۔ گھر پہنچیا تو وہ کہتی ہے جی کہ میرے پاس پرس تھا، تو میں لے کے گئی ہوئی تھی پرس۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، نہ میرا تمہارے پرس کی طرف دھیان ہے، میرا دھیان تو روڈ پہ ہوتا ہے، میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں، تو میں تمہارے پرس کو تھوڑی دیکھوں گا۔ مختلف جگہ پہ تلاش کیا، پرس نہ ملا۔ تو اب اس کو پکا یقین ہو گیا کہ نہیں، میں لے کے گئی تھی اور اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کو پرس لے کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کہتی ہے بھائی میں نے یہ سوچا تھا کہ واپسی پہ کچھ ناشتے کے لیے بھی سب کچھ لیتے آئیں گے، وہ بھی یاد نہیں تھا، تو وہ پرس تھا میرے پاس۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اسکول میں گئے تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہاں تو کوئی پرس نہیں گرا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اسکول کا گارڈ تھا، تو ہم نے کہا کوئی پرس دیکھا ہو؟ میں نے کہا اب نہیں آپ کو ملے گا، اس لیے کہ یہاں پر ہر سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی والدین آ رہے ہیں، 500 بچہ یہاں پڑھتا ہے، 5-10 منٹ کے اندر 500 بچہ یہاں چھوڑا جاتا ہے، ویگنیں آتی ہیں، گاڑیاں کے رکتی ہیں، موٹر سائیکل رکتے ہیں، اب وہ نہیں ملے گا۔ تو وہ پریشان۔ اب میں نے کہا تھا میں نے کہا کہ بھائی اب آپ کو کیا کہے، خواتین ایسے ہی ہوتی ہیں کہ آپ کو لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ گاڑی پوری دیکھی، ڈیش بورڈ پورا دیکھا، تمام پاکٹس دیکھے گاڑی کے، گھر میں آ کے مکمل سرچ کیا، 2 گھنٹے گزر گئے تو کہتی ہے نہیں جی پرس تو وہیں گرا ہے۔ پھر دوبارہ اسکول گئے تو گارڈ سے بات کی، تو گارڈ نے کہا جی کہ نہیں ہے، یہاں تو ہوتا ہی نہیں ہے، اگر ہوگا کسی نے واپس کیا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس کے بعد پھر واپس آ گئے۔ اب میں نے کہا جی کہ بس اب آپ کہیں یہ کریں، اب کیا کریں؟ میں نے کہا جی آپ ورد کریں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ ورد کرنا شروع کر دیا، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پڑھے جا رہی ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک اور ذکر کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب پڑھ رہی ہے، ہوائیاں اڑ رہی ہیں، پسینے آ رہے ہیں سردیوں میں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو چکا، اگر ہماری قسمت میں ہے تو ذکر تو ہم کر رہے ہیں، اللہ رب العزت دے دے گا۔ تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو پھر ہم نے سوچا کہ چلیں ایک اور کام کرتے ہیں۔ یہ ذکر کرتے کرتے پھر سورہ تغابن 5 دفعہ مان لی کہ اگر مل گئے تو سورہ تغابن 5 دفعہ پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد کہتی ہے نہیں اب تو میں اسکول پھر جاؤں گی، کیونکہ مجھے شک ہے کہ وہیں گرا ہے اور گارڈ کو معلوم ہے، جو گارڈ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں۔ اسکول میں گئے تو وہاں پر پرنسپل صاحب سے بات ہوئی، تو اس نے کہا جی کہ CCTV کیمرے لگے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم ہے
کہ اس کا کیا ہے. میں نے کھول کے دیکھنے کی کوشش کی. اب پاسورڈ ہی نہیں معلوم. کہتے ہیں جی پاسورڈ نہیں معلوم ہے. جو بندہ ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا جس نے CCTV کیمرے لگائے تھے, تو ہم ٹریس نہیں کر سکتے. تو میں الحمدللہ, کیونکہ آپ کو 1000 بار بتایا کہ میں کمپیوٹر کا جو ہے وہ بندہ ہوں. کمپیوٹر میں پچھلے 35 سال سے کمپیوٹر کا ہی پروفیشنل ہوں. تو میں نے پھر لا کے CCTV کو جو دیکھا, سب کچھ بھی اس میں سے نہیں ہو سکتا. جبکہ ہارڈ ڈسک بھی نکالی تو وہ ہارڈ ڈسک بھی انکرپٹ ہوتی ہے. جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ انکرپٹ کرتا ہے, آپ اس کو ریڈ نہیں کر سکتے اس کی فائلز کو بھی. اب پھر میں نے DVR میں اس کی ہارڈ ڈسک کو واپس لگایا جس میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے آج کا. تو یہ مہربانی ہے پرنسپل صاحب کی کہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ دیکھ لیں جی کیا ہے. اب میں نے سوچا کہ میں نے کہا یا رب العزت, اب علم الاعداد وغیرہ جو میں نے آنکھیں بند کی تو اپنی روحانیت کو جو ہے وہ میں نے اب جو ہے وہ ریکال کیا کہ بس کچھ نمبر چاہیے. نمبر آتے ہیں 6 نمبر ہیں. 6 نمبر میں سے کچھ اب نمبر ایسے ڈالنے ہیں کہ وہ نمبر میچ کر جائیں تو وہ پاسورڈ کھل جائے اس کا. ایڈمن لکھنے کے بعد 6 نمبر ڈالنے ہوتے ہیں. تو میرے ذہن میں کچھ نمبر آئے تو میں نے ڈالا 01 04 06 آیا اچانک. اور اس کے بعد جب میں نے یہ نمبر ڈالا تو وہ نمبر کھل گیا. اب کھل گیا اور میں یقین کریں کہ میں نے اوپر اللہ رب العزت کا احسان جو ہے مانا کہ یا اللہ تو نے میرے ذہن میں یہ نمبر لایا اور میں نے یہ نمبر لگایا. کہ آپ دیکھیں نا کہ کتنے نمبر بنتے ہیں. 6 نمبر کتنے بنتے ہیں آپ کے, یہ 99,000 بھی نہیں بلکہ یہ 1 جو ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر بڑھ جاتے ہیں. 1 لاکھ نمبر گھمانے ہوتے ہیں تو پھر یہ جا کے کہیں آپس میں نمبر کوئی میچ ہوتا ہے. تو جو میں نے لگایا وہ لگ گیا. میں خود حیران کہ رب کریم کا اتنا احسان. میں سمجھ گیا کہ جو نمبر ملا ہے اس کا مطلب ہے کلیو بھی ملنے والا ہے. اب میں نے اس کی ریکارڈنگ شروع کی تو کیمرہ نمبر 4 میں نے دیکھا کہ ہم نے وہاں گاڑی روکی. تو اس کے بعد گاڑی روکنے کے بعد میری مسز اٹھی ہیں. جب یہ اٹھی ہیں تو ان کے پاک جو ہے وہ گود میں پرس تھا جو زمین پہ گرا ہے. اس نے جو ہے وہ بیک ڈور کھول کے بچے کو اسکول سے اتارا ہے اور خود پرس کے اوپر پاؤں رکھ کے گاڑی پہ جناب میری مسز بیٹھ گئی ہے. میں نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ پرس کے اوپر میرا پاؤں آ رہا ہے. خیر چل وہاں پر پتھر وغیرہ بھی ہیں تو پتہ نہیں چلا. تو پھر ہم نے گارڈ سے کہا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل والا آیا. موٹر سائیکل والے نے وہ پرس اٹھایا اور اس نے دیکھا کہ اس میں بیچ میں بہت سارے پیسے ہیں جو ویڈیو میں ہم نے دیکھا. تو وہ پرس اس نے گارڈ کے حوالے کر دیا کہ یہ دیکھیں کسی کا پرس گرا ہوا ہے. جبکہ گارڈ نے تو ہمیں کہا تھا کہ کوئی پرس نہیں گرا اور نہ ہی ہمیں کوئی دے کے گیا ہے. ہم بڑے پریشان ہوئے اس معاملے میں کہ اب کیا کیا جائے. تو اب ہم نے میں نے اس کی موبائل پہ ریکارڈنگ کی, اسکرین کی, تو DVR کی اور CCTV. اب ہم گئے گارڈ کے پاس. ہاں جی پرس کہاں ہے؟ تو کہتا ہے جی کہ جب دوبارہ ریکارڈ کر کے گئے نا ہم, تو کہتا ہے مجھے نہیں پتہ. میں نے اس سے کہا ادھر آؤ, یہ ویڈیو دیکھو, یہ پرس ہے اور یہ بندے نے تمہیں پرس دیا ہے, پرس تمہارے پاس تھا. تو وہ دیکھا تو کہتا ہے کہ پیسے میرے پاس نہیں ہیں. میں نے کہا دیکھو تمہاری عزت کا مسئلہ ہے, تمہاری روزی روٹی لگی ہوئی ہے, تم یہاں نوکری کرتے ہو. اگر میں نے پرنسپل صاحب کو یہ ویڈیو دکھا دی تو تمہاری نوکری ابھی سے اسی وقت سے چلی جائے گی, یہ ذہن میں رکھ لینا, اور وہ تمہیں جیل بھی بھجوائے گا, یہ ذہن میں رکھ لینا. تو لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ خود ہی بتا دو تو آپ کی مہربانی ہوگی. کہتا ہے جی پیسے میرے چھوٹے بھائی کے پاس ہیں, وہ اسی اسکول میں پڑھتا ہے. اس کی ماں جو گارڈ تھا وہ آیا تھی اسکول میں, کلیننگ کرتی تھی. اب اس کی ماں آئی نا تو پیسے ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس نے ماں کو اشارہ کیا کہ چپ کر کے بتا دو. تو ماں نے بچے کو اسکول اپنی کلاس سے لے کے آئی اور اس کے جیب سے نکال کے وہ جو بڑی رقم تھی اس نے وہ سارے نکال کے دی. تو ہم نے اس سے کہا کہ اس میں کچھ تصویریں بھی تھیں اور ڈاکومنٹیشن بھی تھی. تو پھر اس نے کہا کہ نہیں وہ میں نے پھینک دی ہیں. تو کوڑا والا بھی جو ہے وہ کوڑا اٹھا کے لے گیا ہے, تو یہ صرف یہ پیسے ہیں تو یہ ہے. تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ اگر میں یہ تمہیں ثبوت نہ دیتا تو تم تو ماننے والے تھے نہیں بالکل کسی طور پہ. اب بتاؤ میں اسکول کے مالک کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ تو میرے آگے ہاتھ جوڑ کے رونے لگ پڑا, اس کی ماں بھی اور وہ گارڈ بھی رونے لگ پڑا اور کہتا ہے کہ پلیز اللہ کا واسطہ ہے, ہم دونوں کی نوکریاں چلی جائیں گی, ہم بڑے غریب ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں.
تو میں نے اسے کہا کہ بس اتنا ذہن میں رکھ لینا کہ اگر تم یہ پیسے رکھتے تو یہ تمہارے پاس آنے والے کا یا کام آنے والے نہیں تھے. ایسے پیسوں سے کبھی بھی آپ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے. بے شک 1 لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، 1 کروڑ ہو، یہ میرے رب کریم کا قانون ہی نہیں ہے کہ اس پیسے سے آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہو سکے. تو یقین کریں کہ وہ رونے لگ پڑا میرے ہاتھ جوڑ کے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ یار آپ انسان نہیں ہو، آپ فرشتہ ہو، کہ آپ چاہتے تو مجھے آج بری سے بری سزا ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے مجھے معاف کر دیا اور بات کو یہیں تک چھوڑا، تو اس لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، لیکن اتنا ذہن میں رکھ لینا کہ اللہ رب العزت اس طرح کے راز کو راز بھی نہیں رکھتا، کبھی نہ کبھی یہ کھل ہی جانا ہوتا ہے. تو یہ اس طریقے سے واقع ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا ایک اور کزن تھا، اس کے پیسے جو ہے وہ ٹیلی فون کال جو آتی ہے نا، آپ کا نمبر ہے، ہم بینک سے کال کر رہے ہیں، تو اس کی ایک بڑی رقم نکل گئی تھی. تو پھر انہوں نے یہی ذکر کیا اور سورۃ تغابن بھی مانی اور یہی یا رب موسیٰ یا رب کلیم پڑھا. تو یقین کریں کہ وہ بیچارہ اسٹیٹ بینک تک کراچی گیا. انہوں نے کہا ہم آپ یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہوا کیا کہ ایک اور علم غیب سے جو ہے وہ مدد ہوئی، تو اس کی یقین کریں کہ وہ پیسے اس کے واپس آ گئے. جس بندے نے جو چرائے تھے اس نے پھر ریٹرن کیے، جبکہ ہم اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے تھے جس بندے نے یہ پیسے چرائے تھے. تو اللہ رب العزت مدد کر دیتا ہے. موبائل گم ہوئے مل گئے، بڑے بڑے طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں. اگر میں سارے واقعات بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جب آپ یہ پڑھیں تو اب اللہ رب العزت پہ، اپنے اللہ پہ بھروسہ بھی رکھیں کہ اب آپ کو یہ رقم ملنے جا رہی ہے. یہ رقم جو بھی چیز گم ہوئی ہے ملنے جا رہی ہے، کچھ بھی کھو گیا ہو آپ کا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. اللہ پہ توکل اور بھروسہ آپ کا بڑا کامل ہونا چاہیے، تب آپ کے یہ والے سارے کام ہو جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.